بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لکم۔ اسٹوڈنٹس، آج 23 جون 2019 ہے اور الحمدللہ آج یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 59 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو ISSB کی تیاری کے حوالے سے لیکچریٹ پہ لیکچر دیں گے۔ وہاں ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے 2 سے 2.5 منٹ تک سپیچ کرنی ہوتی ہے، اور فی البدی آن دی اسپاٹ آپ کو ٹاپک دیا جاتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے۔ آپ کے الفاظ اتنے اعلیٰ، شستہ اور شائستہ ہونے چاہیے کہ سننے والا نہ صرف امپریس ہو بلکہ انسپائر ہو، اور آپ کی اعلیٰ سوچ سے متاثر ہو کے آپ کو داد دیے بنا رہ نہ سکے اور آپ کو ضرور سلیکٹ کریں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فل پریپریشن کریں، مختلف ٹاپکس لکھ لیں، الگ سے ایک بکلٹ بنائیں اور نوٹ بک بنائیں۔ جو ٹاپکس میں آپ کو لکھوا رہا ہوں وہ پوائنٹس آپ لکھتے جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے خیالات آپ کے ہوں، اپنے خیالات کا اظہار آپ صحیح طریقے سے کریں۔ جی چلتے ہیں آفس کی جانب۔ رات کو میں یہ بناتا ہوں اپنے لیکچر، تو ایک تو تنہائی ہوتی ہے اور دوسری خاموشی ہوتی ہے، اور اس تنہائی اور خاموشی میں میں صحیح طریقے سے ویڈیو بنانے کے قابل ہوتا ہوں۔ دن بھر تھکان ہو جاتی ہے مجھے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے پھر دن کو ریسٹ کرتا ہوں، اور پھر رات کو میں پوری رات یہاں پہ بیٹھ کے پہلے سلائڈز بنا لیتا ہوں۔ سلائڈز بنانے کے بعد پھر مختلف طریقوں سے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ٹاپک میں نے چنا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر یہ ٹاپک آ جاتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بھی ٹاپک آ جائے، تو اگر یہ آپ لکھ لیں گے پوائنٹس، تو آپ کو ضرور بضرور لیکچریٹ میں ضرور مدد دیں گے۔ تو رائٹنگ مٹیریل آپ لوگ لے لیں اور ساتھ لکھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کروائیں گے انٹروڈکشن۔ جیسے کہ تعارف میں نے یہ لکھا ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال زندگی ہمارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنا بہت ضروری ہے۔ مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد مین مقصد تو وہی ہے، لیکچریٹ کی تیاری کرائی جائے، اور پھر پریزنٹیشن کا کیا مقصد تھا وہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم خصوصیات کو اجاگر کرنا، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی۔ اسلام میں 2 چیزیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کا لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ دنیاوی نظام مختلف پیشوں اور کاموں سے چل رہا ہے، اس میں حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی۔ امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عابد اور زاہد بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دولت احباب بھی، تاجر و سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیاوی نظم و نسق
کو چلانے کے لیے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تو یہ حوالے آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ اس طرح گروپ ڈسکشن میں اگر یہ ٹاپک آ جائے تو پھر آپ کو یہ حوالے ضرور کام آئیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ، اور بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خصوصیات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی میں ہمیں بیک وقت اس قدر متنوع اور صاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائے۔ جو خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں نظر آتی ہیں ان میں چند یہ ہیں: رحمت للعالمین، عدل و انصاف، بہادری و شجاعت، عاجزی اور انکساری، عفو و درگزر، توکل علی اللہ، صبر و استقلال، غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت، بے مثال سے پسلار۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت للعالمین کی حیثیت سے کیا گیا۔ رحمت للعالمین ایسا وصف ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا ظہور کسی ایک ملک، کسی ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کے اوصاف سے متصف کیا گیا ہے۔ رؤوف کرم اور مہربان میں یک کامل اور رحیم سدا رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ مسند ابی داؤد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کے بندوں پر رحیم ہیں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو شخص رحم کرے گا اگرچہ ایک چڑیا کے لیے کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری رحمت کی امید کرتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اس خزانہ رحمت میں دوست، دشمن، مومن، کافر، بوڑھے، بچے، عورت، مرد، حاکم، محکوم، انسان، حیوان، ہر ایک صنف برابر کی حصہ دار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ برائی کے مقابلے میں بھی دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ عدل و انصاف۔ کوئی شخص گوشن نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام نہایت آسان ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا۔ یہ آپس میں ایک کے دشمن تھے، ایک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا۔ ان سب مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف فرمایا۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ اگر میرے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال یا آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال کا اور آبرو حاضر ہے۔ اس دنیا میں وہ انتقام لے لے۔ مجمع میں سناٹا تھا، صرف ایک شخص نے چند درہم کا دعویٰ کیا جو دلوا دیے گئے۔ نیکسٹ خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہادری و شجاعت۔ یہ وصف انسانیت کا اعلیٰ جوہر و اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ عزم و استقلال، حق گوئی، راست گفتاری، یہ تمام باتیں شجاعت ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں مصائب، خطرات اور بیسیوں معرکے اور غزوات پیش آئے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے لغزش نہ دکھائی۔ غزوہ بدر کی گمسان لڑائی میں 369 مسلمانوں کے قدم جب ڈگمگائے تو دوڑ کر مرکز نبوت ہی کے دامن میں آ کر پناہ لیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں شور ہوا کہ دشمن آ گئے۔ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سب سے پہلے جو آگے بڑھ کر نکلے وہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بڑھ کر میں نے کسی کو بہادر، دلیر اور خدا سے زیادہ راضی نہ دیکھا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دشمنوں کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ ہوتا، اور جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین شخص ہوتے تھے۔ نیکسٹ خوبی جو لکھی میں نے وہ ہے عاجزی و انکساری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ فرمایا، اور ہمیں بھی اس بات کا درس دیا کہ ہم اپنی زندگی عاجزی سے گزاریں۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ کھانے میں جو سامنے آتا تناول فرماتے، لباس میں نمائش کو ناپسند فرماتے تھے۔ غرض ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی پسند خاطر تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کی علامت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سادگی پسند فرماتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف سے پاک رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، فرمایا کہ اگر اس کو اتار کر مصنوعی کنگن کو زعفران سے رنگ کر پہن لیتی تو بہتر ہوتا۔ عفو درگزر۔ بیٹا اگر میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں تو آپ روک کے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیزی اگر میں آپ سمجھتے ہیں بہت تیز جا رہا ہوں تو آپ روک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو لیکچریٹ میں کام آئیں گی چیزیں، بلکہ گروپ ڈسکشن میں بھی آپ حوالے کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر کسی قسم کی بھی گروپ ڈسکشن ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جا سکتا ہے آپ کی سیرت کا، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس لیکچر کو لکھنا آپ کے لیے۔ نیکسٹ ٹاپک، عفو درگزر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے، خصوصیت ہے سیرت کی۔ عفو درگزر کے معنی ہے معاف کرنا، نظر انداز کرنا اور انتقام نہ لینا۔ عفو خدا تعالیٰ کی امتیازی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مختلف انداز میں اپنے عفو کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، سورہ نساء 43۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عفو درگزر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو معاف فرما دیا کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی ایک مثال قائم کر دی، اور اپنے بدترین سے بدترین دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ جی بیٹا نیکسٹ ہے توکل علی اللہ۔ توکل کے معنی ہے انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے سپرد کر دے۔ توکل علی اللہ کی بدولت انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہم پر یہ بات اچھی طرح عیاں ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت مصیبتیں اور مشکل حالات آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی اضطراب اور انتشار، مایوسی اور ناامیدی سے آشنا نہ ہوا۔ مکہ کی تنہائیوں میں، مصائب کے ہجوم میں، دشمنوں کے نرغہ میں، حنین، احد کے خونریز مارکوں میں، ہر جگہ توکل علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ شب ہجرت میں قریش خون اشام ارادوں کے ساتھ کاشان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے عزیز قوت بازو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر لٹا دیا۔ حالانکہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قتل گاہ ہے، بستر خواب نہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ ایک قادر کل ہستی ہے جو تختہ مقتل کو فرش گل بنا سکتی ہے۔ ان کو لٹاتے ہوئے نہایت بے پرواہی سے فرمایا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صبر و استقلال۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، البقرہ 177۔ ترجمہ، سچے مومن وہ ہیں جو مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبت کس بات پر آئی؟
ارشاد فرمایا پیغمبروں پر سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی؟ ارشاد فرمایا پیغمبروں پر، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر۔ واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق کرتے ہیں، واقعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، لہٰذا مشکلات اور مصائب میں بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کی اہمیت و فضیلت متعدد ارشادات مروی ہیں۔ جی بیٹا یہ بھی آپ لکھ لیں حوالے کے طور پہ، صبر کے حوالے سے بھی اگر کوئی آ جائے اسپیچ تو آپ حوالے دے سکتے ہیں۔ الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے جس سے باطل کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے، صبر میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا صبر ہے جس میں حرف شکایت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، دین کی تبلیغ، اہل ایمان کی تعلیم، کفار کی مخالفت پر تحمل اور ارشاد اسلام کی تدابیر، سب میں صبر و استقلال نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ والد ماجد انتقال فرما گئے۔ بچپن میں ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے 2 برس بعد دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ نبوت کے بعد ابو طالب جو قریش کے ظلم و ستم کے خلاف ڈال تھے داغ مفارقت دے گئے۔ اسی سال رفیق حیات امیر المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصائب کے ہجوم میں آپ سے کے مونس و غمخوار تھیں، موت نے ان کو بھی آپ سے علیحدہ کر دیا۔ والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نیرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وفات پا گئی، لیکن ان تمام حادثات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم و رضا سے برداشت فرمایا اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ غریبوں کے ساتھ محبت اور شفقت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا اور غریب مہاجر لوگ حلقہ باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ خدا بند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرو، گو چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے نزدیک کرو تو خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا۔ نیکسٹ ہے بے مثال سے پسالار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت اور افضلیت کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ ہمہ جہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے باقی سب لوگوں کے مقابلے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ایک سے پسالار، ایک جرنیل اور ایک نامور فاتح ہونے کی حیثیت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب سے پسالار، ایک عظیم جرنیل اور ایک نامور فاتح ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک کامیاب سے پسالار کے اوصاف۔ مارین جنگ کی رائے کے مطابق ایک کامیاب سے پسالار میں درجہ ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ جنگ کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی صلاحیت رکھتا ہو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی اپنا کر موضوع فیصلہ کر سکتا ہو۔ ہر دل عزیز ہو کہ اس کے سپاہی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہوں اور اس کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ شجاعت اور بہادری کا پیکر ہو کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم اور عزم رہے۔ فراخ دل اور رحم دل ہو، اپنے سپاہیوں سے بچوں کی طرح محبت رکھتا ہو۔
انتظامی معاملات میں مہارت رکھتا ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست و توانا ہو، کامیابی حاصل کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام اوصاف موجود ہیں۔ ایک کامیاب سپہ سالار کے لیے ماہرین کی رائے کے مطابق جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 28 غزوات میں شرکت کی، بعض کتابوں 29 ہیں، بعض میں 27 ہیں، اور 50 سے زیادہ فوجی دستے دوسرے لوگوں کی قیادت میں روانہ کیے۔ بعض جگہوں پہ 100 ہیں، یعنی سریت 100 ہیں اور غزوے 29 ہیں۔ اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے کے لیے اس طرح منصوبہ بندی کی کہ بغیر کسی نقصان کے یا کم از کم نقصان پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اور کامیابی حاصل ہوئی۔ نیکسٹ ہے بیٹا، جنگ احد میں دورے پر مجاہدین کو مقرر کرنا، غزوہ خندق میں خندق کھودنا، غزوہ خیبر میں دشمن کو تیاری کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ آور ہونا، اور غزوہ تبوک میں فوج لے کر جانا، مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کر لینا، اس قسم کی 20 واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بہترین حکمت عملی سے کام لیتے تھے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل موزوں و مناسب فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل عزیز اور محبوب ترین سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کے سفیر نے واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دل عزیزی کو اس طرح بیان فرمایا: میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جو عقیدت اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی وہ مجھے کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، حکم دیتے ہیں تو وہ تعمیل کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی آپ کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ خلاصہ، نتیجہ، رزلٹ، کنکلوژن، یعنی کہ اگر ہم اپنی تمام بحث کا نتیجہ اخذ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایسا عملی نمونہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے حسن اور خوبصورتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ چاہے زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں۔ بقول قرار نوری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ رحمت ہی رحمت ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ رحمت ہی رحمت ہیں۔ ہجوم یاس حرما میں وہ ایک کامل محبت ہیں۔ آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک پہلو کاملیت اور افضلیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے سب انسانوں کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ و برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بہادری، دلیری اور شجاعت کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ جنگی عہد کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح غزوہ میں زخمی ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادری مستقل مزاجی کا ثبوت دیا اور پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پر قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم اور پرعزم رہے۔ اس طرح غزوہ بدر کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ بدر کی زبردست فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو بیٹا آج کے اس لیکچر میں یقیناً آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے معلومات آپ کو دی گئی۔ یقیناً آپ نے یہ پوائنٹس لکھے ہوں گے جو نہ صرف آپ کو لیکچریٹ میں ICB میں بلکہ گروپ ڈسکشن میں بھی ضرور مدد دیں گے۔ اور بحیثیت مسلمان ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے سچی عقیدت اور محبت کی جائے، اور کثرت سے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کے نذرانے بھیجیں، درود اسلام پڑھیں، اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ ہم درود اتنا جینا پڑھتے ہیں ابھی، اور اسی طرح اتنا جینا پہ ہم آج کے لیکچر کا اختتام کریں گے۔ جی آپ سنیے، اور اگر جس کو آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الخيرات بعد الموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا كافر الممات يا دافع البليات يا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. الحمد لله.